نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد بارک وسلم صلاۃ سلام دائمۃ علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اب رمضان المبارک کا مقدس مہینہ قریب سے قریب تر ہے۔ اس ماہ مبارک کے روزے رکھنے کی بڑی تاکید ہے اور اس کی بڑی برکتیں ہیں، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ وہیں رات کے وقت عبادت کرنے کی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے۔ یہ بخاری شریف میرے سامنے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ماہ مبارک کے بارے میں۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام لیلۃ، جس نے من صام رمضان ایمان و احتسابا، جس نے رمضان میں ایمان و یقین کے ساتھ روزے رکھا، اس کے گزشتہ گناہوں کی مغفرت ہو گئی۔ یوں ہی فرمایا جس نے رمضان کے راتوں میں من قام ایمان و احتسابا، جس نے رمضان کے راتوں میں قیام کیا، اس کی مغفرت ہو گئی۔ پھر آگے دوسری جگہ فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کے شب قدر والی راتوں کو قیام کیا، اس کے گناہوں کی مغفرت ہو گئی جو گزر چکی ہے۔ اب اس سے تو یہ ثابت ہوا کہ رمضان کے راتوں میں عبادت کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا محبوب اور بڑا پسند ہے۔ اسی لیے خود نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے مابول مبارک کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آتا تو اماں عائشہ صدیقہ فرماتی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل شہر رمضان شد مئزرہ ثم لم یأت فراشہ حتی ینسلخ۔ اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آ جاتا تو آپ کمر کس لیتے اور اپنے بستر پر تشریف نہ لاتے جب تک کہ ماہ رمضان گزر نہ جاتا۔ آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ روزے کا اہتمام اور رات میں قیام کا اہتمام خود نبی کریم نے کتنا فرمایا۔ یہ حدیث پاک جو میں نے تلاوت کیا یہ ہے شعب الایمان بیہقی کا فضائل شہر رمضان۔ تو اب اس تعلق سے میں رمضان المبارک کے مہینے میں جو نوافل رات میں ادا کیے جاتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر معمول مبارک اور آپ کی حیات پاک کا مطالعہ فرمائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع رمضان میں 3 دن تک لوگوں کو جماعت سے نماز پڑھائی۔ یہ بخاری شریف ہمارے سامنے ہے جس کا صفحہ نمبر 269 ہے 269۔ اس میں اماں عائشہ صدیقہ ہی سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا لوگ مسجد میں موجود ہیں تو آپ نے مسجد میں لوگوں کو نماز پڑھائی۔ پھر اس نماز کا تذکرہ لوگوں نے صبح صبح کیا تو دوسری رات اور بھیڑ ہو گئی، پھر آپ نے دوسری رات پڑھائی، پھر تیسری رات اور بھیڑ ہو گئی تو آپ نے تیسری رات پڑھا دی، لیکن چوتھی رات دیکھے اتنی بھیڑ ہو گئی کہ مسجد چھوٹی پڑ گئی لوگوں سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہی نہیں اور لوگوں کو نماز ہی نہیں پڑھایا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ فلما قضى الفجر، جب فجر کی نماز ادا کرا دی، اقبل علی الناس، تو آپ لوگوں کی طرف توجہ فرمائے، فتشہد ثم قال، آپ نے لوگوں سے کہا کلمہ شہادت کے بعد آپ نے فرمایا لم یخفى علی مکانکم ولکنی خشیت ان تفرض علیکم،
کہتے ہیں مجھے اس بات کا خوف ہوا کہ اگر میں نماز روز ایسے ہی پڑھاتا رہوں گا رمضان کی راتوں میں، ان تفرض علیکم فتعجزوا عنہا، کہ تم لوگ پر فرض ہو جائے کہیں یہ نماز اور پھر اس کو ادا کرنے سے عاجز رہو۔ تو کہتے فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والامر علی ذلک، تو نبی کریم کی وفات فرمانے تک معاملہ ایسا ہی رہا، یعنی نبی نے جماعت سے نماز نہیں پڑھائی بلکہ لوگ آتے اور اپنا جس قدر جتنی رکعت ہو سکی وہ ادا کرتے۔ یہی معاملہ چلتا رہا۔ اب کب تک چلتا رہا؟ اب اس کے لیے اسی صفحہ نمبر، یہ جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پاک تلاوت کی ہے وہی صفحہ نمبر ہے، یعنی 269 صفحہ نمبر، اور اس میں اس حدیث پاک کے جو راوی ہیں حضرت امام بخاری نے اس حدیث پاک کو روایت کیا حضرت عبد الرحمن ابن عبد القاری سے۔ کہتے ہیں عبد الرحمن عبد القاری کہ خرجت مع عمر ابن خطاب لیلتاً فی رمضان الی المسجد، رمضان کی رات میں نکلا حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ مسجد نبوی کی طرف۔ کہتے ہیں فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَعٌ مُفْتَرِقُونَ يُصَلِّي النَّاسُ لِنَفْسِهِ وَيُصَلِّي الرَّجُلُ وَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ، تو دیکھا کہ لوگ جماعت در جماعت الگ الگ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی اپنے لیے خود پڑھ رہا ہے تو لوگ کچھ اس کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، ایک جماعت 10 لوگوں کا، 15 لوگوں کا، 20 لوگوں کا، اس طرح۔ کہتے ہیں فقال عمر انی ارا لو جمعت ہؤلاء علی قاری واحد، اب حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے کہا میں پسند کرتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر میں ان لوگوں کو جمع کر دوں کسی ایک قاری کے پیچھے، لکان امثل، تو یہ زیادہ افضل ہوگا۔ اب غور فرمائیں، لوگ پڑھ رہے تھے الگ الگ، نبی کریم نے 3 دن تک پڑھایا، پھر اس کے بعد آقا کریم علیہ تسلیم پردہ فرما گئے اور معاملہ ایسا ہی رہا، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا زمانہ آیا۔ کہتے ہیں ایسے ہی معاملہ رہا، یہاں تک کہ معاملہ کہاں تک آ گیا؟ معاملہ آ گیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک۔ وہ وقت آیا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ عبد الرحمن عبد القاری کے ساتھ وہ مسجد تشریف لے گئے، جو مسجد تشریف لے گئے ہیں اس دن کا یہ واقعہ بیان فرما رہے ہیں۔ اب ذرا ملاحظہ فرمائے اس بات پر کہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایسے ہی رہا، یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب ان کے ساتھ تشریف لے گئے مسجد نبوی، تو آپ نے لوگوں کو اکٹھا کرنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت عبد الرحمن عبد القاری فرماتے ہیں، پھر کہتے ہیں فَجَمَعْهُمْ عَلَىٰ عُبَيْ بن کعب، دیکھیے نام بھی موجود ہے، تو انہوں نے جمع فرما دیا حضرت عُبَيْ بن کعب کے پیچھے۔ ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَ لَيْلَةٍ أُخْرَىٰ، حضرت عبد الرحمن عبد القاری کہتے ہیں ایک رات پہلے تو انہوں نے یہ کیا کہ ان کے ساتھ جمع کر دیا، پھر دوسری رات کہتے ہیں میں نکلا ان کے ساتھ، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ قَارِئِهِمْ، اور لوگ اپنے اسی قاری کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے۔ قال عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نعم البدعۃ ہذہ، اب دیکھیے یہ جب جماعت سے نماز پڑھتے حضرت عمر بن خطاب نے دوسری رات دیکھا تو فرمایا کیا ہی اچھی یہ بدعت ہے، کیا ہی اچھی یہ بدعت ہے کہ اب تک لوگ جماعت سے نماز ادا نہیں کر رہے تھے، لہٰذا اب جب جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو ہے تو نئی چیز، لیکن یہ نئی چیز اتنی بابرکت ہے کہ یہ افضل اور بہتر ہے، لوگ اکٹھا ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں۔ خاص لفظ پر میں زور دے رہا ہوں، حضرت عمر کا قول نعم البدعۃ ہذہ، یہ بخاری شریف کے صفحہ نمبر 269 ہے، 269۔ اب اس پر جو قابل توجہ بات یہ ہے کہ حضرت عمر نے اپنے زمانے خلافت میں تراویح کو جماعت سے شروع فرمایا۔ اب یہ بات ایک یہاں یہ ہے کہ جو رمضان میں جماعت سے تراویح شروع ہوئی وہ حضرت عمر کے دور خلافت سے شروع ہوئی، یہ بخاری کی روایت سے کلیئر ہو گیا۔ باب کیا ہے یہ؟ باب و فضل من قام رمضان، ٹھیک ہے، کتاب الصوم میں۔
اب یہ جو حضرت عمر کے زمانے میں شروع ہوئی، اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ رکعت کتنی تھی، تو اب یہ لکھیے سیاہ ستہ کی یہ کتاب تھی بخاری شریف، جس سے ثابت کیا میں نے کہ یہ تراویح جو جماعت کے ساتھ مسجد میں ہو رہی پورے مہینہ، یہ حضرت عمر کے زمانے میں شروع ہوئی۔ اب مسئلہ آ جاتا ہے رکعت کا، کہ وہ رکعت کتنی تھی جو حضرت عمر نے پڑھائی تھی۔ تو اب اس کے تعلق سے میں یہ روایت، اب یہ دوسری سیاہ ستہ کی حدیث میرے سامنے ہے، اور یہ حدیث پاک ہے ابو داؤد شریف، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، یہ ابو داؤد سنن ابی داؤد ہے، اس کا صفحہ نمبر 202 ہے۔ صفحہ نمبر 202 میں یہ روایت ہے حضرت حسن سے، کہتے ہیں عن الحسن ان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جمع الناس علی ابی بن کعب فکان یصلی لهم 20 رکعتا۔ غور سے سماعت کریں، سنن ابی داؤد سیاہ ستہ کی کتاب ہے، یہ صفحہ نمبر 202 ہے، صفحہ نمبر 202 میں نے آپ کو اس کو دکھا دیا۔ میں ابھی آپ کی خدمت میں حدیث کا نمبر بھی عرض کرتا ہوں، لیکن پہلے یہ غور فرمائیں کہ یہ سیاہ ستہ کی کتاب ہے سنن ابی داؤد، اس میں الفاظ حدیث میں نے کوٹ کیا، حضرت حسن روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو اکٹھا کیا، ابی بن کعب، وہی جو ابھی آپ نے بخاری میں روایت سنی کہ قاری جو ابی بن کعب تھے ان کے ساتھ، کہ ان کے پیچھے ان کے اقتداء میں نماز تراویح کرو، فکانہ یصلون لهم 20 رکعتا، تو وہ کتنی رکعتیں پڑھاتے تھے؟ 20 رکعت پڑھاتے تھے، سبحان اللہ، یہ 20 رکعت تراویح پڑھاتے تھے حضرت عمر بن خطاب نے جو اکٹھا کی۔ یہ باب کیا ہے؟ باب القنوت فی الوتر، باب القنوت فی الوتر کے تحت حضرت امام ابو داؤد نے اس کو نقل فرمایا ہے۔ اب میں اگر اب بات کریں دوسری کتاب کی، تو دوسری کئی ایک کتابوں میں یہ حوالے موجود ہیں، اور کئی ایک راویوں سے یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ابی بن کعب کے پیچھے اکٹھا کیا تھا لوگوں کو تراویح کی نماز جماعت سے ادا کرنے کے لیے، وہ تراویح کی نماز کی جو رکعت تھی وہ کتنی تھی؟ 20 رکعت تھی۔ اب اس 20 رکعت پر ایک نہیں، ایک روایت میں نے ابھی آپ کو پیش کیا حضرت حسن کی، اب دوسری رکعت حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعتا والوتر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح اور وتر پڑھتے تھے، یہ کان یصلی 20 رکعت پڑھتے تھے۔ اچھا، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی جو روایت ہے، اس کا حوالہ کیا ہے اور یہ کہاں سے مروی ہے؟ تو یہ حوالہ ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی، حدیث نمبر ہے 7774، حدیث نمبر 7774۔ تو یہ حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے۔ پھر حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے، ان عمر بن خطاب امارا ابی ابن کعب ان یصلی باللیل فی رمضان فقام ان الناس یصومون النہار ولا یحسنون ان یقرؤوا فلو قرأت القرآن علیہم باللیل فصلی بہم 20 رکعتا۔ حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے کہ حضرت ابن خطاب نے انہیں حکم دیا کہ رمضان کی راتوں میں نماز پڑھائیں، چنانچہ فرمایا کہ لوگ سارا دن روزہ رکھتے اور قرأت اچھی طرح نہیں کر سکتے، یعنی کیا کہہ رہے ہیں کہ لوگ روزہ تو رکھتے ہیں مگر ہر لوگ قرآن اچھے سے نہیں پڑھ سکتے۔ تو گویا کہ ابی بن کعب اچھے قاری تھے، قرآن اچھے سے پڑھتے تھے، کہتے ہیں اگر آپ رات کو انہیں نماز میں قرآن سنائیں تو بہت اچھا ہوگا۔ کیا فرمایا ان لوگ؟ ان الناس یصومون النہار ولا یحسنون ان یقرؤوا، لوگ روزہ تو رکھتے مگر اچھا قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ فلو قرأت القرآن علیہم باللیل، اگر تم ان کو اچھے سے قرآن پڑھا دو نماز میں 20 رکعت میں، سبحان اللہ۔ تو اب یہ خود حضرت عمر نے حضرت ابی بن کعب کو جو حکم دیا وہ خود روایت کرتے ہیں کہ مجھے انہوں نے 20 رکعت کے لیے کہا۔ یہ حدیث کا مسند احمد ابن منی کی ہے، اور یہ حدیث نمبر ہے 2390، حدیث نمبر کتنا ہے؟ 2390۔ اسی طریقے سے اب سائب ابن یزید بھی راوی ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ رمضان میں حضرت عمر خطاب نے جو تراویح پڑھائی تھی
وہ تراویح پڑھنے کا جو آرڈر دیا تھا وہ 20 رکعت تھی۔ اب ذرا صاحب نے یزید کے سننے، بیہقی کی ہے، کہتے ہیں ان صاحب نے یزید قال کانوا یقومون علی عہد عمر بن خطاب فی شہر رمضان ب20 رکعۃ قال وکانوا یقرؤون بالمئین وکانوا یتوکون علی عصیہم فی عہد عثمان بن عفان من شدت القیام۔ اب ذرا یہ بھی غور فرما لیں، حضرت صاحب نے یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان کے زمانے میں صحابہ کرام بجماعت، چونکہ میں نے آپ سے عرض کیا بھی کہ رسول کریم نے 3 دن تک تو جماعت سے پڑھائی تھی تراویح، اس کے بعد پھر آپ نے نہیں پڑھائی کہ کہیں تیرے پر فرض نہ ہو جائے میں روز پڑھاؤں تو حضرت ابوبکر کے زمانے میں بھی ایسے ہی گزرا کہ جس کو جتنا سمجھ میں آتے پڑھتے، عبادت تو ہوتی تھی لیکن جماعت سے نہیں۔ حضرت عمر کے زمانے میں شروع ہوا تو ذرا یہ دیکھیں، یہ سنن الکبریٰ للبیہقی، سنن الکبریٰ للبیہقی کی یہ حدیث پاک ہے۔ صاحب نے یزید کہتے ہیں کہ لوگ حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں رمضان کے مہینے میں 20 رکعت پڑھتے تھے، 20 رکعت، سبحان اللہ، 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے، اور قاری صاحبان 100 آیتیں والی صورتیں پڑھتے تھے، اور لوگ لمبے قیام کی وجہ سے حضرت عثمان کے دور میں لاٹھیوں کا سہارا لیتے۔ یہ ذرا غور فرمائیں، وَكَانُوا يَتَوَكَّوْنَ عَلَىٰ عِصِيِّهِمْ فِي عَهْدِ عثمان بن عفان من شدت القیام۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لمبے قیام کی وجہ سے لوگ اپنی لاٹھیوں پر ٹیک لگاتے، لیکن تراویح کتنی ہوتی؟ 20 رکعت ہوتی۔ بڑے ادب سے میں عرض کروں، حدیث سلسلہ میں اگر کہیں سنا شروع کیا جائے تو کثیر احادیث پاک موجود ہیں۔ ہم اس تعلق سے اب اخیر میں جو حصہ آپ کی خدمت میں جو حصہ عرض کرنا چاہتے ہیں وہ حصہ یہ ہے کہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 20 رکعت ہی تراویح پڑھی گئی، وہ ایک نہیں، کئی ایک احادیث ہیں۔ حضرت عثمان کے زمانے میں 20 ہی، حضرت مولا علی کے تعلق سے روایت سنیں کہ حضرت مولا علی کے زمانے میں 20 رکعت تراویح نماز پڑھی۔ سنیے، کہتے ہیں یہ حدیث پاک جو میں آپ کی خدمت میں اب پیش کرنے جا رہا ہوں یہ مسند امام زید کی ہے، باب قیام فی شہر رمضان۔ ذرا سنیں الفاظ حدیث، کہتے ہیں حدثنی زید بن علی عن ابی عن جدی عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امر الذی یصلی بالناس صلاۃ القیام فی شہر رمضان ان یصلی بہم 20 رکعۃ یسلم فی کل رکعتین ویراوح ما بین کل 4 رکعات فیرجع ذو الجحاجہ ویتوضأ الرجل ان یؤتر بہم من آخر اللیل حین الانصراف۔ اب خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کرتے ہیں کہ انہو امر الذین، امام زید اپنے والد امام زین العابدین سے، وہ اپنے والد حضرت امام حسین سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی نے جس امام کو رمضان میں تراویح پڑھانے کا حکم دیا اسے فرمایا کہ وہ لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھائیں، ہر 2 رکعت پر سلام پھیرے، ہر 4 رکعت کے بعد اتنا آرام کا وقفہ دے کہ حاجت والا فارغ ہو کر وضو کر لے، اور سب سے آخر میں وتر پڑھایا جائے۔ اب ذرا غور فرمائیں، حضرت علی سے بھی ثابت ہوا کہ تراویح 20 رکعت ہی پڑھی گئی۔ اب دیگر صحابہ خلفاء راشدین کی بات کریں تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عامش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب سے کہتے ہیں کان یصلی 20 رکعۃ ویوتر ب3۔ اب سمجھیے کیا قیام اللیل۔ اب یہ مروزی کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود بھی 20 ہی رکعت پڑھتے تھے۔ اب ہم آپ کی خدمت میں جو ایک بات عرض کرنا چاہتے ہیں اہم اس گوشے کا، وہ یہ ہے کہ صحابہ، تابعین، ائمہ مجتہدین، تبع تابعین کی کثیر روایتیں آپ کو ملیں گی کہ وہ 20 رکعت ہی تراویح پڑھے گئے۔ لیکن اب اس وقت جو آنکھ سے آپ دیکھ سکتے ہیں، مکہ مدینے میں آپ تشریف لے جا کر، خاص کر اس زمانے میں جبکہ وہاں حکومت جن لوگوں کی ہے آپ کو پتہ، اس کے بعد بھی آج بھی مکہ مدینے 20 رکعت ہی تراویح ہو رہی ہے۔ اور وہاں کے جو شیخ قاضی عطیہ سالم ہیں، مسجد نبوی میں نماز تراویح کی 14 سالہ تاریخ انہوں نے بیان کی اور کتاب لکھا تراویح اکثر من 1000 عام، یعنی یہ کیا روایت نقل کر رہے ہیں؟ 1000 عام، 1000 سے زائد سال، یعنی 1400 سال کی گویا کی پوری بات کر رہے ہیں۔ 1000 سے زائد سال جو مسجد نبوی میں تراویح ہوئی اس کی تفصیل انہوں نے بیان کیا ہے، اور کتاب کا نام التراویح اکثر من 1000 عام کے نام سے شامل کیا۔ دوسرے ایک بڑے مشہور محدث ہیں جامع
جامعہ ام القرا مکہ شریف کے جو رہنے والے، انہوں نے کتاب لکھی کلیت الشریعہ و دراست الاسلامیہ مکۃ المکرمہ، اس میں کہ استاد ہیں شیخ محمد علی صابونی، ان کا ایک رسالہ الہدی النبویہ الصحیح فی صلاۃ التراویح، یہ اس نام سے انہوں نے کتاب شائع کی، جس میں انہوں نے خلافت راشدہ سے لے کر سعودی حکومت تک کے مکہ مکرمہ مسجد حرام میں ہمیشہ رکعات تراویح پڑھے جانے کا ثبوت دیا، اور یہ ثابت کیا کہ صحابہ کرام سے لے کر اب تک مکہ مدینے میں 20 رکعتیں تراویح ہیں۔ اب میں جو آپ کی خدمت میں اس بحث کے آخر میں خلاصے کے طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بخاری شریف میں جو روایت حضرت عبد الرحمن عبد القاری کی نقل کیا امام بخاری نے، اس حدیث میں جو یہ حضرت عمر کا قول نقل کیا گیا معمول کہ انہوں نے عبداللہ حضرت ابی بن کعب جو مشہور قاری ہیں صحابی، ان کے ساتھ جمع کیا، اور پھر وہ جو شروعات ہوئی وہ تراویح کی نماز چلتی رہی، اور اب تک پوری دنیا میں اکثر مسلمان کے ممالک میں جو پڑھی جاتی وہ 20 رکعت، خود حرمین طیبین میں بھی۔ اب اس کے بعد اگر کہیں کو 8 رکعت یا 12 رکعت کے لیے الجھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا جس پر اتفاق تھا اس کو ایک بلا وجہ اختلاف کے گڈھے میں ڈھکیل کر امت کو افتراق میں اور فتنے میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ حضرت عمر بن خطاب یا دیگر خلفاء راشدین کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد تم لوگ کثرت سے فتنے دیکھو گے، یہ حدیث پاک ابو داؤد میں ملے گا آپ کو، یہ حدیث پاک اور دیگر محدثین نے بھی نقل کیا کہ جب میرے بعد کثرت سے تم فتنے دیکھو، ایسے وقت میں تیرے لیے ضروری ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ ایسے فتنے کے وقت میں تم میرے طریقے پر چلو گے اور خلفاء راشدین کے طریقے پر چلو گے۔ لہٰذا یہ جو آج فتنہ میں مبتلا کیا جا رہا امت کو، اور یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تراویح کی رکعت جو ہے وہ 20 نہیں ہے بلکہ 8 ہے یا 12 ہے، گویا کہ یہ پورا 1400 سال سے جس پر پوری دنیا کے مسلمانوں کا اتفاق رہا ہے، اس کو ایک زبردستی کے اختلاف کے نظر کرنا چاہتے ہیں، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی اس عمل کو باطل اور غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس میں ان کے پاس اگر کوئی اور راستہ نہیں بچتا ہے تو اب کیا کہتے ہیں کہ یہ جو میں نے حدیثیں آپ کو اتنے کثرت سے نقل کی، خلفاء راشدین حضرت ابوبکر کے علاوہ تمام خلفاء راشدین سے، اور صحابہ اور تابعین کا، اور پورے 14 سال سے مکہ مدینہ عمل کا، یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا، اس بیان پر اگر ان سے پوچھیں کہ کیا یہ معمول غلط ہے، پھر یہ جو محدثین نے حدیثیں نقل کی، جو میں نے آپ کو بخاری کی حدیث سنائی کہ حضرت عبد الرحمن عبد القاری کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے تراویح کی نماز اکٹھا کر کے پڑھوائی حضرت ابی بن کعب کے پیچھے، اور ابی بن کعب کے پیچھے جو تراویح پڑھی گئی وہ 20 رکعت تھی۔ اس پر میں نے بہقی کی روایت سنائی، موطا امام مالک کی روایت سنائی، ابو داؤد کی روایت سنائی کہ وہ 20 رکعت تھی۔ اس کے جواب میں وہ ایک لفظ آپ سے کہیں گے کہ یہ ساری کی ساری حدیثیں ضعیف ہیں۔ تو اب ایسے وقت میں جب آپ کے سامنے کوئی یہ کہے کہ یہ ساری کی ساری حدیثیں ضعیف ہیں، تو اس کا سب سے سیدھا اور سٹیک جواب یہ ہے کہ اس کا مطلب معاذ اللہ استغفر اللہ تمام صحابہ کے اقوال ضعیف ہیں، اور اس زمانے میں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیثیں وہ 8 رکعت والی صحیح ہیں، تو یہ اپنی بات کو صحیح کر کے 20 رکعت والی ان تمام روایتوں کو اپنی بات کے مقابلے میں معاذ اللہ ضعیف اور کمزور بتاتے ہیں۔ لہٰذا اہل علم کے لیے ضروری ہے کہ اس بات کو سمجھیں کہ نبی کا قول، صحابی کا قول اس زمانے کی کسی بھی مسلمان کے قول سے 1000 نہیں لاکھ گنا بھاری اور مضبوط ہے۔ لہٰذا اس طرح کے بیجا باتوں میں انسان اپنے ذہن کو نہ مبتلا کریں، بلکہ یہ جو حدیث پاک میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ حضرت عبد الرحمن عبد القاری حضرت عمر کے ساتھ گئے اور انہوں نے ابی بن کعب کو متعین کیا، یہ بخاری شریف صفحہ نمبر بتایا 269 ہے، اور حدیث نمبر 2010 ہے، حدیث نمبر 2010 ہے، جس میں حضرت عبد الرحمن عبد القاری کی روایت کا یہ ذکر جو میں نے کیا ہے۔ لہٰذا آپ سب سے بڑے ادب سے التجا اور التماس ہے
کہ یہ جو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اب ہمارے سامنے ہے، ہم نہایت ہی دل جمعی کے ساتھ نماز کو جس طرح 20 رکعت پڑھتے ہیں پورے یقین و رسوخ کے ساتھ اس کا اہتمام کریں، اور یہ مستند ہونے میں کسی طرح کا شک اور ڈاؤٹ دل میں آنے نہ دیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس ماہ مبارک کے روزوں کے بھی احترام کی توفیق دے اور اس کی تراویح میں پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات مسئلے کے طور پر یاد رکھیں، قرآن مقدس تراویح میں ایک ختم سننا یہ سنت ہے، یہ فرض اور واجب نہیں ہے۔ اگر کسی کو کوئی مجبوری یا ضرورت کہیں جانے آنے کی پڑتی ہے تو ایسا نہیں کہ اگر ایک آدھ دن چھوٹ گیا تو بہت زیادہ گناہ ہو گیا یا کچھ ایسے ایمرجنسی آ گئی تو نہیں چھوڑ سکتے، یہ سنت ہے۔ ہاں جہاں ہیں آپ وہاں اگر قرآن کی تراویح نہیں سن سکتے تو جہاں ہے ٹائم ہے تو وہیں آپ سورتوں والی 20 رکعت کی تراویح آپ خود سے پڑھ سکتے ہیں، جس طرح سے عشاء کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق دے اس ماہ مبارک کی قدر